بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ نبیل احمد صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اس عنوان پر گفتگو کریں۔ فضیلت الشیخ حافظ نبیل احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ماشاءاللہ کئی مقررین اس عقیدے کو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال کے بارے میں بھی آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی ابتدا کب سے ہوئی۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اس امت سے بھی پہلے سے موجود ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی ابتدا عالم ارواح سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین نے دو طرح کے عہد لیے تھے۔ پہلا عہد اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت کے بارے میں لیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس عہد کو ذکر کیا۔ دوسرا عہد اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی پاک باز جماعت سے لیا تھا۔ اس عقیدے کا ذکر، اس عہد کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا۔ تیسرا پارہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ نے ایک پکا وعدہ لیا تمام انبیاء علیہم السلام سے کہ جب تم کو اپنی نبوتیں مل جائیں، تمہیں میری طرف سے کتاب و حکمت کی دولت مل جائے، اس کے بعد اگر میرا آخری رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہاری سب کی ذمہ داری ہے، تمہاری سب کی نبوتیں ختم ہوں گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم نے اس رسول کی خوب مدد بھی کرنی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میری اس بات کے اوپر مجھ سے پکا وعدہ کرتے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء علیہم السلام نے ارشاد فرمایا اقررنا، ہاں اللہ ہم اس بات کے اوپر اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے کے اندر تیرا آخری نبی آ گیا تو ہم سب کے سب تیرے نبی کی نبوت پہ ایمان لائیں گے، ہماری نبوتیں ختم ہو جائیں گی، اور ہم اب تیرے نبی کی خوب مدد بھی کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کی طرف دوسرا اشارہ اللہ رب العالمین نے معراج کی رات میں دیا۔ معراج شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصی جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام تمام انبیاء کی امامت کراتے ہیں۔ انبیاء کے اندر ابو الانبیاء، ابو الانسان آدم علیہ السلام بھی موجود، ابراہیم بھی موجود، نوح علیہ السلام بھی موجود، موسیٰ عیسیٰ جیسے جو اولو العزم انبیاء بھی موجود۔ مگر جب امامت کی باری آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام امامت کراتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی نبوت چلے گی، باقی سب کی نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود، فرمایا اگر موسیٰ بن عمران بھی آج زندہ ہوتے تو اگر وہ میری پیروی نہ کرتے تو ان کے لیے بھی نجات ممکن نہیں تھی۔
عقیدہ ختم نبوت کا کام اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے کچھ عرصے کے بعد فوت ہوئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کو آگے بڑھایا اور ختم نبوت کے کام کو چلتا رہا۔ ختم نبوت اس عقیدے کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ میں صرف یہاں چند باتیں عرض کروں گا۔ دنیا بھر کے اندر جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، ان کی جتنی امتیں یہاں موجود ہیں، ان انبیاء اور امتوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے۔ وہ امتیں کسی نہ کسی طرح اپنے انبیاء کی سنتوں پر عمل کیا کرتی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہفتے کے دن کی چھٹی کا حکم تھا۔ ہفتے کے دن ان کا مذہبی دن تھا، اس دن ان کو تمام معاملات کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ آج تک قوم یہود اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر کے اندر شادی نہیں کی۔ آج تک قوم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اس بات پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے مذہبی لوگ آج تک شادی نہیں کرتے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاملات کو دیکھیے، آپ کی ایک ایک چیز آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر تشریف لے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، عبداللہ بن عمر حاجت کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ پیشاب نہیں آتا تھا جب بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اے قادیانیوں، تم جس شخص کو اپنا نبی مانتے ہو، اس مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی سنتوں پہ تم عمل کرتے ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی سیرت تم نے لکھ کر لوگوں کے اندر شائع کی؟ تمہاری ایک سیرت کی کتاب مرزا غلام احمد قادیانی پہ موجود نہیں۔ کیوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی چور تھا، اس نے نبوت کو بھی چوری کرنے کی کوشش کی۔ اس مرزا غلام احمد قادیانی نے دنیا کے اندر بھی چوری کی، اور دنیا کے اندر اس نے اپنے باپ کا مال چوری کیا۔ اس نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا، میرے باپ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ پینشن کے پیسے لے کر آؤ۔ میں نے پینشن کے پیسے لیے اور اس کو اپنی عیاشی کے اندر اڑا دیا۔ اگر تم سیرت لکھو گے تو تمہیں مرزا کی چوریاں لکھنی پڑیں گی۔ اگر تم سیرت کی کتاب لکھو گے تو تمہیں مرزا کی بیماریاں لکھنی پڑیں گی۔ مرزا خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا ہے۔ آج کون قادیانی دن میں 100 مرتبہ پیشاب کرے گا؟ اگر تم سیرت لکھو گے مرزا کی تو تمہیں مرزا کی حافظے کے بارے میں لکھنا پڑے گا، جس کے حافظے کا یہ عالم تھا۔ مرزا خود کہتا ہے دن میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے کی وجہ سے میری ایک جیب کے اندر گڑ ہوا کرتا تھا، دوسری جیب میں میں مٹی کے ڈھیلے رکھا کرتا تھا استنجا کرنے کے لیے۔ حافظے کا یہ عالم تھا، گڑ سے استنجا کیا کرتا تھا، مٹی کھایا کرتا تھا۔ اے قادیانو، عمل کرو اس بات کے اوپر، اپنے نبی کی اس سنت پہ بھی عمل کرو۔ اگر تم سیرت لکھو گے اپنے نبی کی تو تمہیں یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کہاں ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہیضے کی بیماری کے اندر واش روم میں جا کے مرا، غلاظت کے ڈھیر کے اندر لت پت موجود تھا۔ تو تمہیں یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ مرزا کی موت ایسے ہوئی۔ آج کون قادیانی اس کی موت کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا؟ وقت مختصر ہے، نہیں تو اگر مرزا کی صرف کتاب کو، اس کی زندگی کو بیان کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص نبی تو کیا، انسان کہنا بھی اس کو درکنار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔